اب ایک فیوچر ہے. قوم وہ عظیم قوم بنتی ہے جو آگے کا سوچتی ہے. جب جنگ بدر کے بعد مکہ کے کفار کے قیدی پکڑے گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قیدی کو واپس کرنے سے پیسے ملتے تھے. اس وقت مسلمانوں کے پاس پیسے ہی نہیں تھے, چھوٹی سی امت تھی. تو انہوں نے تب کہا کہ اگر جو بھی مکے کا قیدی 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے اس کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ واپس جا سکتا ہے. تو ایک بڑی سوچ, ایک عظیم لیڈر کی سوچ تھی, آگے کا سوچ رہا تھا. وہ اپنی ایک قوم کو عظیم قوم بنانے کا سوچ رہے تھے. تعلیم کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھتی تھی. عمران خان نے اکنامکس نہیں بنائی, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں بنائی تھی. اور وہ تھی کیا؟ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ اپنے کمزور اور غریب طبقے کو اوپر اٹھا دیں تو قوم اوپر اٹھ جاتی ہے. انہوں نے یہ چیز ثابت کی تھی. پہلی دفعہ دنیا میں فلاحی ریاست بنائی گئی تھی. ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور اور غریب طبقے کی. اور جب یہ ریاست کرتی ہے, اپنے کمزور اور غریب طبقے کی مدد کرتی ہے, تو اللہ کی برکت آتی ہے اس قوم کے اوپر. پھر اللہ, سب کامیابی تو اللہ کی طرف سے, اور عزت اور انسان کو خوشی تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو جو قوم جس میں احساس ہوتا ہے اپنے کمزور طبقے کی, اللہ کی برکت آتی ہے اس قوم پہ. جتنی میں نے دنیا دیکھی ہے, جو دنیا میں سب سے خوشحال ملک میں نے دیکھے ہیں, اسکینڈینیویا ایک علاقہ ہے جو سارا ناروے, سویڈن اور ڈینمارک, جتنے بھی دنیا کے خوشحال علاقے ہیں ان سارے علاقوں کے اندر ایک چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے, وہ اپنے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ زور لگایا اپنے ملک میں غربت کم کرنے کے لیے, اس لیے وہ خوشحال ہیں. تو جو مدینہ کے ریاست کا ماڈل ہے, وہ اگر غیر مسلمان بھی وہ اس کو اپنا لے تو ادھر بھی خوشحالی آ جاتی ہے. صرف یہی نہیں کہ آج اگر دوسرے ملک زیادہ ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ کام کیے, انہوں نے وہ پرنسپلز پہ چلے, انہوں نے وہ سٹیپس لیے, انہوں نے وہ قدم اٹھائے, جس کی وجہ سے وہ قدم اٹھائے جو مدینہ کے ریاست کی اصول بنائے گئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو قوم ان اصولوں پہ چلے گی وہ اوپر آ جائے گی. کہ عوام کی دیکھیں, عوام کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ایک حکومت ان کی صحت کا دھیان رکھے, پھر ان کے لیے تعلیم دے, کیونکہ تعلیم سے ہی ایک انسان اوپر آتا ہے. ایک آدمی مزدوری کرتا ہے, اس کی تعلیم نہیں ہوتی, اس کو کتنے ساری دہاڑی میں پیسے ملتے ہیں, اور اسی کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں, اس کو کوئی ہنر سکھا دیں تو وہ زیادہ پیسہ کما سکتا ہے. اور جتنا آپ ایک انسان پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنا ہی ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں, وہ اور زیادہ اپنی زندگی اوپر لے جا سکتا ہے. جو ٹورزم ہے وہ پاکستان کی فیوچر ہے. میں وہ خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا. تقریباً سارے علاقوں میں جا چکا ہوں, قبائلی علاقے سے سارے پہاڑی علاقے, سارا سندھ, پنجاب, بلوچستان کے کئی علاقوں میں نہیں گیا, لیکن وہ اتنا بڑا علاقہ ہے. لیکن بلوچستان بھی کافی میں نے دیکھا ہوا ہے. دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمارے ملک کو بخشی ہیں ہمیں نہیں پتا, اس لیے ہم ناشکری کر جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ نے اس ملک کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے, اور اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم سارا وقت اس کا شکر کرتے رہیں, کیونکہ اس میں کسی چیز کی اس نے کمی نہیں چھوڑی. جو پاکستان کے اندر جس طرح کی مختلف ٹورزم ہے, وہ اگر صرف ہم ٹورزم کے اوپر زور لگا دیں تو ہم ٹورزم سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ جتنی بھی آج ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ملا کے اس سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ کما سکتے ہیں. ہم ٹورزم سے ہی اپنے قرضے واپس کر سکتے ہیں. یہ اتنا زیادہ اللہ نے اس ملک کو ٹورزم میں دیا. لیکن ہم نے کیا ہے,
सिर्फ टूरिज्म करवा के आके मरी में आके बस यहां रुक जाती थी हमारी टूरिज्म। वो मरी की इतनी ज्यादा आबादी, मैं जब यहां बचपन में आया करता था, वो मरी क्या था और आज ये मरी क्या बन गया, क्योंकि इसके अलावा कोई और टूरिज्म स्पॉट्स डेवलप ही नहीं किया। तो अब ये पाकिस्तान बदलने वाला है, ये सारे इलाके अब डेवलप होंगे, क्योंकि हमारी जो टूरिज्म है वो पिछले 4-5 साल में हर साल दुगनी हो रही है टूरिज्म। और टूरिज्म एक फ्यूचर है पाकिस्तान का। मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ हम टूरिज्म डेवलप कर लें, हम अपने बैरूनी मुल्क के कर्जे वापस कर सकते हैं। और उसके लिए ये बहुत जरूरी था कि अब तक टूरिज्म की हमें समझ ही नहीं है। तो मुझे जो आखिर में मैं जो कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा खुशी ये थी कि जब पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई 2013 में, तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वॉर ऑन टेरर की वजह से तबाही मची हुई थी। वहां पुलिस का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक्स किए जा रहे थे। बड़े कोई 500 पुलिस वालों ने कुर्बानियां दी थी, शहादतें दी थी। लोग पेशावर से उठ के आके इस्लामाबाद में जमीनें ले रहे थे। तो जो 2013 से 2018 में हमारी गवर्नमेंट थी, अब तो यूनाइटेड नेशंस UNDP ने बाकायदा रिपोर्ट शाया की है कि जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम की थी वो पख्तूनख्वा था 5 सालों में। और अब जो UNDP की रिपोर्ट आई है, अमीर और गरीब में जो फर्क कम किया गया था वो पख्तूनख्वा में हुआ था उन 5 सालों में, और अब हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो इंसानों के ऊपर सबसे ज्यादा सरमायाकारी की थी, डेवलपमेंट की थी, वो पख्तूनख्वा ने की थी 2013 के बाद। और यही मेरा मॉडल है इंशाअल्लाह पाकिस्तान का, कि सारे मुल्क में हम इंशाअल्लाह अपने निचले तबके को ऊपर उठाएंगे, इंसानों के ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे, उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। हमारा जो मरकज होगा, हमारी जो मेन फोकस होगा, वो हमारे लोग होंगे, और खास तौर पे वो लोग और वो इलाके जो पीछे रह गए। तो उसके अंदर आपके भी इलाके आ जाते हैं, सारा जितना इलाका ये पीछे रह गया, इसलिए लोगों को यहां से बाहर जाना पड़ता है नौकरियां लेने के लिए, और यहां से नौजवानों को नीचे जाना पड़ता है। तो हमारी अब पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह कि इन इलाकों को हम डेवलप करें, ताकि यहां नौजवानों को अपने इलाकों में नौकरियां मिले, बजाय उनको अपना इलाका छोड़ के कहीं और दूर जाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।